پتنگوں سے رنگین ہوگا آسمان، بو کاٹا سے گونجے گا میدان۔ 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت کی تیاری۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں بسنت کے 3 دن پبلک ٹرانسپورٹ اور رکشے مفت چلیں گی۔ موٹر سائیکل کا کم سے کم استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ 30 دسمبر سے ڈور اور پتنگ بنانے کی اجازت ہوگی۔ 5 جنوری تک سب کمیٹی بنا کر پلان پیش کرنے کا حکم۔ حکومت نے بسنت کے لیے SOPs تیار کر لیے۔ بسنت پر پتنگوں کی ہوگی اونچی پرواز۔ پیر سے ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کا آغاز۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن نے موچی گیٹ کے سامنے کیمپ لگا دیا۔ موٹر سائیکلوں پر سیفٹی روڈز لگائے گئے۔ صدر شیخ شکیل کہتے ہیں لاہور میں 10,000 سیفٹی روڈز تقسیم کریں گے۔ 10 روز بعد پتنگ اور ڈور کی تیاری کا عمل شروع ہو جائے گا۔ فوگ اور اسموک کے وار لگاتار، راستے ڈھونڈنا بھی دشوار۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ٹاپ 5 پر شامل۔ شہر کے بعض علاقوں میں AQI 400 سے تجاوز کر گیا۔ دوسری جانب دھند نے بھی ڈیرے ڈال دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا لاہور کا 3 روزہ دورہ۔ استقبال کے لیے کوئی پارٹی کارکن نہ آیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی، دھکم پیل اور لڑائی۔ سہیل افریدی کا گارڈز کا میڈیا کے نمائندوں پر تشدد، بدتمیزی کی، کئی صحافی زخمی ہوئے۔ پنجاب اسمبلی میں لڑائی جیسے واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاہور میں بتیاں شتیاں دیکھیں، روٹی شوٹی کھائیں، لاہور کی ترقی دیکھیں، کچھ سیکھیں، واپس جا کر اپنے صوبے میں کچھ بہتری لائیں۔ معلوماتی دورہ اچھی چیز ہے لیکن بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فول پروف سیکورٹی دینے کا حکم۔ سیکورٹی پلان جاری کر دیا۔ پنجاب پولیس کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لاہور میں قیام، سفر اور نقل و حرکت کی مکمل ذمہ داری مل گئی۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق سہیل افریدی کے دورے کا تفصیلی شیڈول متعلقہ اداروں کو فراہم کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی ختم۔ بعض اراکین 2 گھنٹے 17 منٹ کی تاخیر سے ایوان میں پہنچے، کورم ہی پورا نہ ہو سکا۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر پال چنڑ کو اجلاس 29 دسمبر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کرنا پڑا۔ 1 جنوری سے پنجاب کے ہر رجسٹرڈ امام مسجد کو 25,000 روپے ماہانہ اعزازیہ ملے گا۔ محکمہ داخلہ اور پنجاب بینک میں اعزازیہ کی تقسیم کا معاہدہ طے۔ پہلا اعزازیہ پے آرڈر پھر ہر مہینے پنجاب ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ملے گا۔ اجلاس میں چیئرمین کابینہ کمیٹی امن و امان خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ حکومت ہر ماہ اعزازیہ قیمت میں 1.5 ارب روپے خرچ کرے گی۔ عدالتی حکم کے بعد کسی نے قبضے دلوائے تو نتائج کے لیے تیار رہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، 10 اضلاع کے DCs کے احکامات پر عمل درآمد معطل کر دیے۔ قبضے واپس کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، پٹواری وقت پر کام کرتے تو مسائل پیدا نہ ہوتے، سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ مجھے پتا ہے کہ کون سا کیس کتنے سال تک چل رہا ہے۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز قبضے ختم کروانے کا کسی قسم کا اختیار۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کا کیس، خصوصی عدالت نے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 37 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا UAE کے صدر کے دورے کا خیر مقدم۔ اہل پنجاب کی طرف سے محمد بن زید النہیان کو خوش آمدید کا پیغام۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ UAE کے قابل احترام صدر کا پہلا سرکاری دورہ باعث فخر ہے اور باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرسمس کی تقریبات کے بہترین انتظامات پر اظہار اطمینان۔ انتظامیہ اور پولیس کو شاباش دی۔
کہا کہ صوبہ بھر میں مسیحی برادری نے بے خوف اور خطر کرسمس منائی۔ پنجاب میں ہر اقلیت خود کو محفوظ سمجھتی ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ اور مساوی حقوق ہماری گڈ گورننس کا معیار ہے۔ لاہور بورڈ انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحان کے نتائج آج جاری کرے گا۔ سیکریٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر صبح 10 بجے نتائج کا اعلان کریں گے۔ کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان بھی نتائج کے اعلان کے موقع پر موجود ہوں گے۔ بجلی اور گیس ایک سال میں سستی ہوگی، شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے گا۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکورٹی رانا تنویر حسین کا لاہور چیمبر میں خطاب، کہا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے تجاویز لائیں، عمل کیا جائے گا۔ ڈالر 100 روپے پر ہونا چاہیے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل بولے، صنعتی پیداوار کی لاگت بہت زیادہ ہے۔ فلور ملز مالکان کی منمانیاں، لاہور سمیت ہر شہر میں 10 اور 20 کلو آٹے کا تھیلا غائب، کہیں بھی آٹا حکومتی نرخوں پر دستیاب نہیں۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا بھی 1900 روپے میں فروخت۔ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ گندم مہنگی ہوتی جا رہی ہے، آٹا سستا کیسے دے سکتے ہیں۔ چکی آٹا ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ گندم 4100 روپے من ہو چکی، خرچہ 700 روپے آتا ہے۔ گندم سستی نہ ہوئی تو آٹا 160 روپے کلو ہو جائے گا۔ پنجاب حکومت کی ماحول دوست پالیسیز کے مثبت نتائج آنے لگے۔ پلاسٹک فری مہم کے تحت UET لاہور کا بڑا اقدام۔ 29 دسمبر سے یونیورسٹی میں مضر صحت پلاسٹک اور ڈسپوزیبل اشیاء کے استعمال پر پابندی، خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں کا اعلان۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ماحولیات کا تحفظ ترجیحی ایجنڈا ہے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق ریسکیو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ 2025 کے سیلاب کو مدنظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، ایمرجنسی رسپانس کو مزید جدید اور بہتر بنایا جائے۔ داتا دربار پر معین الدین چشتی کے سالانہ عرس کی مناسبت سے تقریبات کا آغاز۔ سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا کا قومی تصوف کانفرنس سے خطاب کیا گیا، کہا کہ داتا دربار کو ماڈل شرائن بنایا جائے گا۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی بولے، معین الدین چشتی کے افکار اور تعلیمات کو اپنانا ہوگا، ملکی استحکام کے لیے قوم اور ادارے ایک ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مستحق افراد کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم۔ پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کے تحت سروے میں تیزی آ گئی، 11,40,000 گھرانوں کی رجسٹریشن مکمل کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کہتے ہیں کہ یونین کونسل کی سطح تک کوئی بھی گھر سروے سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ لاہور کا حسن و جمال، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کمال۔ کلین لاہور مشن جاری، ڈپٹی کمشنر کا تحصیل شالیمار کا دورہ، بغبان پورہ بازار اور ملحقہ علاقوں کا معائنہ کیا۔ گلیوں اور شاہراہوں پر موجود ملبہ فوری ہٹانے کا حکم۔ سید موسیٰ رضا نے کہا کہ تمام ترقیاتی کام بروقت مکمل کیے جائیں گے۔